السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت کہانی سناؤں گی۔ یہ لوگ چاہے کتنے ہی سگے ہو، ان تینوں لوگوں پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک ملک میں ایک بہت ہی خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر میں ایک چور رہتا تھا۔ وہ چھوٹی موٹی چوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرتا تھا، لیکن اس چوری کے مال سے اس کی اولاد کا پوری طرح سے خرچہ نہیں چلتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ میں چاہے چھوٹی چوری کروں یا بڑی، رہوں گا تو چور ہی۔ پکڑے جانے پر مجھے اتنی ہی سزا ملے گی، تو پھر کیوں نہ میں بڑی چوری کروں۔ یہ سوچ کر اس نے اس ملک کے راجا کے خزانے میں ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ رات ہونے پر وہ راج محل میں گھس گیا اور کسی طرح وہ خزانے تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ خزانے پر کئی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ اتنا سخت پہرا دیکھ کر چور کو لگا کہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بہت مشکل کام ہے، اور سوچنے لگا کہ یہ تو بڑی سختی سے پہرا دے رہے ہیں، اگر میں نے چوری کرنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں بچوں گا۔ یہ سوچ کر وہ چور واپس الٹے پاؤں لوٹ گیا، اور لوٹتے وقت اس نے سوچا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے تو اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو یہاں سے چراتا ہی چلوں، میرا یہاں آنا بیکار نہیں جانا چاہیے۔ چور کے دماغ میں خیال آیا کہ راجا کے کمرے میں جانا چاہیے، جہاں راجا آرام کرتا اور سوتا ہے۔ شاید اس وقت راجا اپنے کپڑے اتار کر سو گیا ہوگا۔ میں راجا کے کپڑے چرا کر لے جاؤں گا اور انہیں پہن کر آسانی سے خزانہ چرا کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ پہرے دار کو لگے گا کہ میں ہی راجا ہوں، اس لیے وہ مجھے نہیں روکیں گے اور میرے راستے میں نہیں آئیں گے۔ اس طرح میرا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ ارادہ کر کے چور راجا کی آرام گاہ کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے آرام سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو اندر کا نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ راجا تو اپنے پلنگ پر گہری نیند سے سو رہے ہیں، اور ان کی رانی آدھے کپڑوں میں پلنگ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ملکہ کو جاگتا ہوا دیکھ کر چور کے ہاتھ پیر پھول گئے، اور وہ ایک طرف دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور رانی کے سو جانے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس چور نے پردہ ہٹا کر دیکھا کہ رانی سوئی ہے یا نہیں، تاکہ رانی سو جائے اور راجا کا شاہی لباس چرایا جائے۔ چور نے دیکھا کہ رانی ابھی بھی اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر چور وہاں پر بیٹھنے لگا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا تو وہاں پر رکھا ہوا پانی کا گلاس نیچے گر گیا۔ اس کی آواز کو سن کر راجا کی آنکھ تو نہیں کھلی، لیکن رانی اسی حال میں تلوار لے کر باہر آ گئی اور تلوار چور کی گردن پر رکھ دی اور بولی، کون ہے تو اور یہاں کس لیے آیا ہے؟ سچ سچ بتا ورنہ تیرا سر قلم کر دوں گی۔ چور ڈر کے مارے پسینے کے لت پت ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتا ہوا کہنے لگا، رانی صاحبہ میری جان بخش دو، ایک غریب چور ہوں اور چوری کرنے کے مقصد سے ہی یہاں آیا تھا۔ چھوٹی موٹی چوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اگر آپ مجھے مار دو گی تو میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ کس طرح مجھے چھوڑ دو، میں کبھی بھی دوبارہ راج محل کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کرو۔ رانی کو اس پر رحم آ گیا اور اس چور سے کہا، سنو، میں تمہیں ایک شرط پر چھوڑ سکتی ہوں۔ میں اس وقت اپنے اندر کی لگی آگ سے پریشان ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ میری وہ خواہش پوری کرو گے تو میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گی، ورنہ ایک ہی وار میں تمہارا سر کاٹ دوں گی۔ رانی کی اتنی عجیب شرط سن کر چور اور بھی زیادہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، رانی صاحبہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو ایک کالا کلوٹا چور ہوں اور آپ اتنی خوبصورت اور اتنے بڑے ملک کی مہارانی، بھلا میری کیا اوقات ہے جو میں آپ کے ساتھ ایسا کروں؟ میرے لیے تو یہ سوچنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ رانی نے کہا، ایسے ملکہ کا کیا فائدہ اور اس خوبصورتی کا کیا فائدہ جب تک عورت کو مرد کا ساتھ نہ ملے؟ سب کچھ بیکار ہے۔ تم جیسے بھی ہو تو ایک ہٹے کٹے جوان۔ سنو، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو میں جیسا کہتی ہوں ویسا ہی کرو، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رانی کی ایسی شرط سن کر چور کی جان حلق میں اٹک گئی اور سوچنے لگا، آج میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ اگر میں نے رانی کی بات نہیں مانی تو بھی مارا جاؤں گا، اور مان لی تو بھی مارا جاؤں گا۔ چور بہت بڑی کشمکش میں پڑ گیا کہ آخر کیا کروں۔ آخرکار اس نے رانی کے ساتھ جناح کرنے کی بات قبول کر لی اور بولا، رانی صاحبہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، مجھے بہت زور سے لگی ہے، پہلے مجھے استنجے سے فارغ ہونے دو، اس کے بعد آپ جیسا کہو گی اور جس طرح کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ رانی نے تلوار کے اشارے سے بیت الخلا یعنی شوچالیہ بتا دیا۔ اس کے بعد چور اس کی طرف چل پڑا۔ رانی وہیں پر کھڑی ہو کر اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چور نے اس بیچ رانی کی نظر سے بچ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ راج محل کے دروازے پر پہنچا تو جو سپاہی دروازے پر موجود تھا اس نے اسے پکڑ لیا اور اس سے پوچھ تاچھ کی۔ چور ڈرا ہوا تھا۔ اس نے سپاہی کو سب سچ سچ بتا دیا
کہ وہ ایک چور ہے اور راج محل میں چوری کرنے آیا تھا، لیکن رانی نے اسے پکڑ لیا اور چھوڑنے کے بدلے میں ایک شرط رکھی ہے کہ میں اس کی ناجائز خواہش پوری کروں، اس لیے میں استنجے کا بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس طرح سے چور نے گڑ گڑا کر سپاہی سے اپنے آپ کو چھوڑنے کی گزارش کی۔ سپاہی نے کہا، دیکھ بھائی، میں تجھے ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں۔ چور نے گھبرا کر پوچھا، کیسی شرط؟ سپاہی نے کہا، وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں ابھی رانی کے پاس لوٹ کر جانا ہوگا اور رانی سے کہنا ہوگا کہ میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے ہاتھ سے راجا کو مارنا ہوگا۔ سپاہی کی یہ شرط اور بھی زیادہ مشکل تھی۔ چور نے سوچا کہ ویسے تو جان بچ بھی سکتی تھی، لیکن اب نہیں بچے گی۔ رانی سے یہ بات کہوں گا تو رانی میرا سر کاٹ دے گی۔ اب چور کو چاروں طرف موت ہی موت دکھائی دے رہی تھی۔ مجبور ہو کر چور واپس رانی کے پاس گیا اور بولا، رانی صاحبہ، میں آپ کے ساتھ تعلق تو بنا لوں گا اور تمہیں خوش بھی کر دوں گا، لیکن مجھے ایک بات کا ڈر ہے کہ اگر تعلق بناتے وقت راجا صاحب نیند سے جاگ گئے تو نہ آپ بچیں گی اور نہ میں۔ راجا صاحب ہم دونوں کو مار ڈالیں گے، اس لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ اپنے ہاتھ سے راجا کا سر کاٹ دیجئے، پھر ہم بے خوف ہو جائیں گے اور اپنا کام اچھے سے کر سکیں گے۔ اگر آپ اتنا کر سکیں تو مجھے آپ کی شرط منظور ہے، ورنہ میں آپ کے ہاتھوں مرنا ہی بہتر سمجھوں گا۔ آپ مجھے مار دیجئے۔ لیکن رانی کے اوپر تو اس وقت ہوس کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ رانی چور سے کہنے لگی، ابھی لو، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی راجا صاحب کو موت کی گھاٹ اتار دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر رانی نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی اور سوتے ہوئے اپنے پتی کا سر کاٹ دیا۔ جب رانی نے راجا کا سر کاٹ دیا تو سارا کمرہ خون سے لت پت ہو گیا اور راجا کے خون سے رانی بھی سن گئی۔ وہ بھیانک منظر دیکھ کر رانی بے ہوش ہو کر گر پڑی، لیکن وہ چور اسی وقت وہاں سے فرار ہو گیا۔ صبح راج محل میں شور مچ گیا کہ کسی نے مہاراج کو مار دیا، مگر راجا کو مارنے والے کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ سب لوگ بڑے حیران تھے کہ راجا کو سوتے ہوئے کسی نے ختم کر ڈالا۔ ادھر رانی بھی دہاڑ مار مار کر رو رہی تھی۔ اس بات کو پورے راج محل میں کیول ایک سپاہی جانتا تھا کہ رانی اور اس چور میں سے کسی ایک نے ہی راجا کو مارا ہے، لیکن سپاہی نے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ راجا کی پوری تیاری ہو چکی تھی۔ ادھر رانی نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے راجا کے ساتھ ستی ہونا چاہتی ہے، یعنی راجا کے ساتھ ہی جلنا چاہتی ہے۔ رانی کی یہ اعلان سن کر کسی نے رانی پر شک نہیں کیا، کیونکہ اگر رانی نے راجا کو مارا ہوتا تو وہ راجا کے ساتھ کیوں مرتی۔ ادھر رانی پوری سج دھج کر راجا کی چیتا پر جا کر بیٹھ گئی۔ راجا کے سبھی لوگ چیتا پر ایک ایک کر کے لکڑی رکھ رہے تھے، اور اس طرح سب سے آخر میں وہ سپاہی بھی راجا کی چیتا پر لکڑی رکھ گیا جو اس راج کو جانتا تھا۔ اس نے دھیرے سے رانی کے کان میں کہا، مہارانی، آپ تو ستی ہو جائیں گی، لیکن مجھے اتنا تو بتا دو کہ راجا کو آپ نے کیوں مارا تھا۔ اس چور کی یہ بات سن کر رانی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا مطلب اس راج کو یہ سپاہی بھی جانتا ہے۔ رانی نے سپاہی سے کہا، سنو، راجا کو نہ تو میں نے مارا ہے اور نہ اس چور نے۔ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ راجا کو کس نے مارا ہے تو تم شہر سے باہر جنگل ہے، اس میں چلے جاؤ۔ وہاں ایک جھوپڑی میں ایک بڑھیا رہتی ہے، وہ تمہیں اس راز کو ضرور بتا دے گی۔ سپاہی کو تو یہ راز جانا تھا، اس لیے وہ اگلے ہی دن رانی کے بتائے ہوئے جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں پہنچنے پر اسے وہاں ایک جھوپڑی دکھائی دی جس میں وہ بڑھیا رہتی تھی۔ سپاہی اس بڑھیا کے پیر پکڑ کر بولا، ماں جی، میں ایک راز معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ راجا صاحب کی جان کس نے لی ہے، مجھے بتائیے۔ تب بڑھیا نے کہا، بیٹا، اگر تجھے یہ راز جاننا ہے تو تجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ میری جھوپڑی کے باہر ایک بکرا بنا ہوا ہے، تو اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دے، اور سر کاٹتے ہی بکرے کے دھڑ تو یہی گر جائے گا اور اس کا سر ہوا میں اڑنے لگے گا۔ تم تب اس بکرے کے سر کے کان پکڑ کر لٹک جانا، وہ بکرے کا سر تجھے جس جگہ پر لے جائے گا وہاں پہنچ کر تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا کہ راجا کو کس نے مارا ہے۔ اب سپاہی نے ویسا ہی کیا۔ کٹیا کے باہر جو بکرا بنا ہوا تھا، سپاہی نے اس بکرے کا سر کاٹ دیا۔ سر کاٹتے ہی وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ سپاہی نے جھپٹ کر بکرے کے دونوں کان پکڑ لیے۔ وہ سر اڑتا ہوا اسے ایک بھیانکر جنگل کے بیچوں بیچ لے گیا۔ اس جگہ پر ایک گفا بنی ہوئی تھی۔ اس گفا کے دروازے پر جا کر وہ سر نیچے اتر گیا۔ سپاہی سوچنے لگا کہ اس جنگل میں تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہاں بھلا کون مجھے راجا کی موت کا راز بتائے گا۔ وہ گفا کے دروازے پر کھڑا یہ سوچ ہی رہا تھا، لیکن اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ گفا ایک دیو کی ہے، جس میں یہ دیو اور اس کی ایک بیٹی رہتے تھے۔ اب شام ہو گئی تھی اور وہ دیو اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ اس گفا کے اندر اس کی بیٹی موجود تھی۔ ادھر جب دیو کی بیٹی کو کسی انسان کی بو معلوم پڑی تو وہ باہر نکل کر دروازے پر آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان گفا کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ پھر اس دیو کی بیٹی نے سوچا کہ اگر میں نے اسے کھا لیا تو میری ایک وقت کی بھوک مٹ جائے گی،
اور اگر میں نے اسے زندہ رکھا تو یہ نوجوان میرے بہت کام آئے گا۔ دیو کی بیٹی نے تبھی ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کا روپ اختیار کیا اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ اتنی خوبصورت لڑکی سپاہی نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گہرا چٹا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، کالے لمبے گھنے بال، چہرہ کھلا ہوا دیکھ کر وہ سپاہی اس پر فدا ہو گیا۔ لڑکی بھی اسے بلانے کے لیے آئی تھی، اس لیے اسے اپنی گفا میں بلا کر لے گئی اور اس کے ساتھ خوب موج مستی کی۔ جب دیو کے آنے کا وقت ہوا تو دیو کی بیٹی نے اسے مکھی بنا کر دیوار پر چپکا دیا۔ جب دیو گفا میں آیا تو اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی مجھے کسی انسان کی بو معلوم پڑ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی انسان ہمارے اس گھر میں گھسا ہوا ہے۔ تب بیٹی بہانہ بناتے ہوئے بولی، بابا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کون انسان یہاں آنے کی ہمت کر سکتا ہے، میں تو اسے کچا چبا کر کھا جاؤں گی۔ اس طرح اس نے اپنے باپ کو گمراہ کر دیا۔ اب وہ دیو کی بیٹی اسے رات ہونے پر انسان بنا دیتی تھی، خود بھی ایک خوبصورت لڑکی کا روپ اختیار کر لیتی اور پوری رات اس سے لذت حاصل کرتی، اور اسی سپاہی کو بھی ایسی لذت ملتی جو اسے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر دیو کی بیٹی دن میں اسے مکھی بنا کر دیوار پر چپکا دیتی۔ اس طرح سپاہی کو دیو کی گفا میں رہتے رہتے کافی دن گزر چکے تھے۔ اب اسے اپنی بیوی اور بچوں کی یاد آنے لگی تھی، لیکن وہ تو دیو کی بیٹی کے چنگل سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن اسے موقع مل گیا اور وہ کسی طرح رات میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ بھاگتے بھاگتے کئی دنوں کے بعد وہ اپنے شہر میں پہنچ گیا۔ اپنے گھر پہنچ کر اسے بہت خوشی ہوئی، اپنے بچوں سے مل کر وہ بہت خوش ہوا۔ وہ سوچنے لگا، اچھا ہوا جو میں وہاں سے چلایا، نہ جانے کب تک وہ مجھے مکھی بنا کر وہاں رکھتی۔ اس طرح اس سپاہی کو اپنے گھر پر رہتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن اسے پھر اس لڑکی کی یاد آئی۔ اب تو دن رات وہ اس کے خیالوں میں کھوئے رہتا تھا، اس کی خوبصورتی کو یاد کر کے اس سے ملنے کی تمنا کرتا۔ اس کے بنا نہ کھانا اچھا لگتا تھا نہ پینا، کیونکہ پورے شہر میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ اس لیے وہ ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ اس سے کس طرح ملنا ہوگا۔ سپاہی اس دیو کی بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپنے لگا اور اس نے پھر سے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا، پچھلی بار تو مجھے اس بڑھیا نے پہنچا دیا تھا، لیکن اب تو میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں، اس لیے مجھے راستے کا بھی نہیں پتا ہے، کیوں نہ میں ایک بار پھر اس بڑھیا کی مدد لے لوں۔ یہ سوچ کر وہ اس بڑھیا کے پاس جنگل میں پہنچ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، ماتا ایک بار مجھے پھر سے اسی جگہ پر بھیج دو جہاں پر مجھے پہلے بھیجا تھا۔ اب وہ سپاہی راجا کی موت کا راج بھول چکا تھا، اسے تو دیو کی بیٹی سے ملنے کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بڑھیا سمجھ گئی کہ یہ کس کام کا بھوت ہے۔ اس بڑھیا نے کہا، بیٹا پہلے تو میرے پاس ایک بکرا تھا جس کے کان پکڑ کر تم وہاں چلے گئے تھے، اب تو وہ بھی نہیں ہے، اب میں تمہیں کیسے پہنچا سکتی ہوں؟ تبھی سپاہی نے کہا، ہے ماتا میں زندگی بھر آپ کا غلام رہوں گا، ایک بار اس لڑکی سے مجھے ملا دو۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا میں تجھے ملا تو دوں گی، پر اس کے لیے تجھے اپنے بیٹے کو میرے پاس لانا ہوگا۔ سپاہی بولا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اتنا کہہ کر سپاہی اگلے دن اپنے ایک بیٹے کو بلا کر لے آیا۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا جس طرح تم نے بکرے کا سر کاٹا اسی طرح تم اپنے بیٹے کا سر بھی کاٹ دینا، پھر اسی طرح اس کا سر بھی ہوا میں اڑنے لگے گا، تم اس کا سر پکڑ لینا اور یہ تمہیں اس جنگل پر پہنچا دے گا۔ لڑکی سے بدکاری کر کے لذت حاصل کرنے کے لیے سپاہی اپنے بیٹے کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے ہی تلوار لے کر بیٹے کا سر کاٹنا چاہا، تب اس بڑھیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، ٹھہرو، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے، چاہے کتنے ہی سگے ہو ان پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا، راجا کو نہ چور نے مارا تھا اور نہ رانی نے، راجا کو ہوس کی آگ نے مارا تھا۔ جس طرح اس لڑکی سے ملنے کی آگ میں اندھے ہو کر تم اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، اسی ہوس کی آگ میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور غلط سے غلط کام بھی کر دیتا ہے۔ بیٹی ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، جسے دیو کی بیٹی نے ہوس کی آگ بجھانے کے لیے اپنے باپ کو دھوکہ دیا، اسی طرح رانی نے اپنی ہوس بجھانے کے لیے راجا کو مار دیا۔ انسان اس ہوس کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے قدم اٹھا دیتا ہے، جس سے جیون بھر اسے پچھتانا پڑتا ہے۔ دوسرا، دولت کے لالچ میں آ کر کوئی بھی کسی کو مار ڈالتا ہے۔ اور تیسرا ہے غصہ، غصے میں اندھا ہو کر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے۔ غصے میں انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے اور غصے میں انسان اپنا یا پرایا کچھ نہیں دیکھ پاتا۔ ان تینوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے، نہیں تو زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ یہ سن کر سپاہی اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر خوب رویا اور اسے خوب چوما چاٹا اور ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے بعد سیدھا اس چور کے پاس گیا اور اسے ساری کہانی سنائی۔ چور بھی سن کر خوب رویا اور چوری سے توبہ کی اور محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے لگا۔ اب ملک کا راجا دوسرا بن چکا تھا۔ سپاہی نے محل میں جا کر وزیر سے ملاقات کر کے اپنی نوکری کے لیے گزارش کی اور وزیر نے اس کی بات مان لی اور وہ پھر سے اپنی نوکری پر فائز ہو گیا۔
یہ تھی آج کی ہماری کہانی جو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔